یہ کام بول رہا ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرو تو یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل بھائی کی طرف بھی بڑھتے ہیں، خلیل بھائی کو ونڈو میں لے میرے ساتھ۔ خلیل بھائی، لوگ کھانے پینے کے حوالے سے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جیسے افطار میں جو ہے وہ کھانے کے حوالے سے بھئی یہ کھائیں، یوں نہ کھائیں، یہ لیں، یہ نہ لیں، یہ چیز لیں، یہ چیز نہ لیں۔ تو آپ کا سیگمنٹ بھی ہم ماشاءاللہ دکھا ہی رہے ہیں، اس میں بھی آپ مختلف چیزیں بتا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو چاہتی ہے بھی پرہیز نہ بتائیں، بھائی روکے نہیں کسی کام سے، بس دوائیاں بتاتے جائیں، دوائیاں کھا لیں گے، یہ پرہیز بڑی مشکل ہے، یہ نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے پرہیز جو بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی بات کو سمجھ لینا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے۔ کیا کہیے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یوں کہہ لیں کہ بڑی محنت سے آج کل جیسے علاج کے معاملات آپ دیکھ لیں کہ کتنا مشکل ہوتے ہیں، ایک اس کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثیر رقم لوگ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے مالی حالات اگر بندہ دیکھے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے پیسوں کی وہ کھانے کے لیے اگر کہا جائے کہ کوئی اچھی چیز آپ بنا لیں تو شاید وہ اس کے لیے نہ کر سکیں، مگر کسی نہ کسی طریقے سے دوا کے لیے پیسے بہرحال ضرور نکالتے ہیں۔ تو اب اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی اگر انہیں بعض اوقات سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دوا، یہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، تو بات یہ ہے کہ ایک سمجھدار، اور جس کو سمجھداری کہیں تو وہی شخص سمجھ پاتا ہے، باقی تو یہی ہے کہ وہ دوا بھی کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بدپریسی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب دوا کھا رہے ہیں اتنے مسائل میں گھرے ہوئے، مگر یہ کہ وہ زبان کا چٹخارا ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوائی کو دوائی سمجھ کر کھایا جائے، وہ دوا ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ آپ ایک طرف دوا کھا رہے ہیں اور دوسری طرف ایسی چیزیں کھا رہے ہیں کہ جو اس کے اثرات کو ختم کر رہی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو دوا لینا وہ رسمی دوا ہی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ بھی دوائی لے کے نا خلیل بھائی، دوائی لے کے یہ جس سے دوائی لے رہے ہوتے ہیں اس کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اسے اتنا علاج کرایا، فرق پڑتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا، جب بھی جائیں فیس دے لیتا ہے، دوائیاں دے دیتا ہے، گولیاں دے دیتا ہے، گولیاں بدل دیتا ہے، کبھی اس رنگ کی کبھی کس رنگ کی، فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے بھائی جان، کوئی انسٹرکشن پر عمل کریں گے تو فرق پڑے گا نا، بات سمجھیں گے تو فرق پڑے گا نا۔ اور اس ایسوں کے بارے میں لکھا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ ایسا شخص جو ہے اپنا تو دشمن ہوتا ہی ہے، طبیب کا بھی دشمن ہوتا ہے، کہ وہ اسے بھی بدنام کر رہا ہوتا ہے اور خود اپنا تو دشمن ہوتا ہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ایسی غذائیں ہوتی ہیں، غور یہ کرنا چاہیے کہ جب اتنی سی ٹیبلیٹ یا اتنی سی کوئی چھوٹی سی دوا، یعنی کہ کوئی پھکی ہوتی ہے یا کوئی عرق ہوتا ہے یا معجون ہوتا ہے، یا ڈاکٹر کے دیکھیں تو سیرپ ہوتے ہیں، ٹیبلیٹ ہوتی ہیں، تو جب وہ جسم کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے تو اتنی ساری غذا جو ہم کھا رہے ہیں جو کہ پرہیز ہے، نہیں کھانی چاہیے، تو پھر اگر اس کو استعمال کریں گے تو بندہ کہاں پہنچے گا؟ تو یہ توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی کو یرقان ہے، اب وہ یہ اصول ہے کہ وہ جیسے اس کو گرم چیزیں منع ہوتی ہیں، چکنائی والی چیزیں منع ہوتی ہیں، کسی کا جگر خراب ہے، چکنائی والی چیزیں منع ہوتی ہیں، اس طرح اب وہ لیکن اس کے باوجود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یا تھوڑا سا ٹھیک ہوئے تو کھانا شروع کر دیا۔ تو سمجھداری یہی ہے کہ بندہ ہر معاملے میں یعنی طبیب کے اعتبار سے بھی یا جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، جو سمجھنے کی چیزیں ہیں اس کو سمجھ کر ہی اگر چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور زندگی بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے ناسمجھ شخص کی۔ درست فرمایا۔ جی خلیل بھائی سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ یہ بھی ماشاءاللہ دوا خانے پر ہوتے ہیں اور روز ہی کئی مریضوں سے ان کو پالا پڑتا ہوگا، اور مہینے میں سینکڑوں مریض ان کے پاس آتے ہوں گے، دوائی بھی لیتے ہوں گے، تو کتنا ریشو ہے جو احتیاط بھی کرتے ہیں اور جو احتیاطی بتائی جاتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں؟ کوئی یہ اپنا تجربہ شیئر کریں۔ اس میں ایسا ہی ہے کہ جو ان معاملات کو نبھاتے ہیں کہ جو چیزیں انہیں بتائی جائیں کہ یہ آپ نے کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی، تو مشکل سے کوئی 10-20% لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس کو یعنی کہ لیتے ہیں، اور وہ بھی 10% ہی شاید ایسے ہوں گے جو مکمل عمل کر پاتے ہوں گے، شاید 10 بھی زیادہ ہی کہہ رہا ہوں میں، مگر یہ کہ 20-25% ایسے لوگ ہیں کہ جو ملی جلی جیسے کیفیت میں وہ ان کی کیفیت ہوتی ہے،
میں تو ایک چیز سمجھا ہوں کہ اگر کسی شخص کو پرہیز کرنا ہے تو وہ میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی سے سیکھے. تو کہ آپ کا انداز مبارک کیسا ہے کہ جو آپ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً ارشاد فرماتے رہتے ہیں. تو اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسا پرہیز ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کہ پہلی خوراک ہی آپ کو کیسا فائدہ کرے گی. مدینہ مدینہ یہ بات ہے. حالانکہ یہ دیکھا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ صبح سے شام تک مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اس میں 80% مریض وہ ہوتے ہیں کہ جو کھانے کی وجہ سے ہی بیمار ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے آئے نا تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے معدے پر ورم ہے تو کسی کو قبض ہے تو کسی کو کچھ ہے. زیادہ تر معدے کے مریض ہوتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ یہی الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے بیمار زیادہ ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی سمجھنے کو تیار نہیں کہ جس حالت کو میں پہنچا ہوں وہ میرے اس کھانے کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب بتایا جائے کہ یہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں تو اس کو نبھا نہیں پاتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس پر کوشش کرنی سمجھ جانا چاہیے. بات سمجھائی جا رہی ہے تو سمجھیں, مکمل کنٹینیو کریں پھر چلتے ہیں آگے. جی بس یہی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر زندگی اچھی گزارنی ہے, صحت ہے تو کہا جاتا ہے سب کچھ ہے. مدینہ مدینہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. خلیل بھائی کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جو اپنی مرضی چلانے والے لوگ ہیں, ہاں جی, دوائی اپنی مرضی سے کھانے والے ہیں, وہ کام خراب ہی کرتے ہیں, اور جو حکیم کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں. مدینہ مدینہ. تو اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے ہر معاملے میں. کسی کی مرضی پر بھی اپنے معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے جبکہ وہ آپ کے معاملات کو بہتر طور پر سمجھتا ہو اور آپ کو بہتر مشورہ دے رہا ہو, بہتر کی طرف لے جا رہا ہو. یہاں ایک کھانے کی بات چلی ہے تو ایک اور بھی بات چلتے چلتے کر کے اس کو کنکلوڈ کر جائیں. بعض لوگ جو کھاتے ہیں افطار میں بالخصوص اتنا سپائسی, اتنا مرچوں والا, اتنا مسالے والا کھاتے ہیں کہ پوچھئے مت. مطلب کیا میں بیان کروں, یعنی آپ پکوڑا کھائیں اور پھر سی ہی کرتے رہیں. اس طرح کے بھی بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. ایک تو بنا پھر اوپر سے مسالے اوپر چھڑک رہے ہیں. تو یہ چیزیں لگ تو نہیں ہیں جیسے مسالہ, تیز مسالہ اور یہ اور وہ, لیکن پھر جب یہ اپنی تباہی میں جاتا ہے خلیل میں تو پھر کیا کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے گا. بس اس میں مریضوں کو دیکھ کر رحم ہی آتا ہے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی جو ہے وہ گردے کا بیچارہ مریض بن جاتا ہے تو کسی کے معدے کے مسائل ہیں, کوئی کھا نہیں پاتا. جگر کا پرابلم ہو جاتا ہے, جگر کے پرابلم ہے تو دل کے پرابلم ہے. جیسے مثال چکنائی والی چیزیں زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے تو آہستہ 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 خون کی نالیوں کے اندر یہ یعنی چکنائی وغیرہ جمتی رہتی ہے. پھر کبھی اللہ نہ کرے اٹیک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے گیس والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو پھر گیس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسے یعنی کہ ایک تعداد ہے جو جن کے ساتھ پیٹ کے معاملات ہیں تو وہ سکون ہی نہیں پاتے. پھر ظاہر بات ہے کہ جب سکون نہیں ہوگا تو کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اچھی طرح سے عبادت کر سکیں گے, کس طریقے سے گھر کی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھا سکیں گے. درست فرمایا. تو اگر سمجھداری کے ساتھ چلا جائے, جو گھر کا سربراہ ہے بالخصوص, اگر وہی یوں کہہ لیں کہ احتیاط نہیں کرے گا تو اپنے بچوں کو, اپنے اہل خانہ کو کس طرح سے جو ہے سمجھا سکے. وہی اگر سب سے پہلے پکوڑوں کی اتنی بڑی پلیٹ جو ہے وہ خود ہی چٹ کر جائے, اب گھر والوں کو اس نے کیا سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ چکنائی والی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ نے نہیں کھانی ہے, یہ چیزیں نہیں. یہ بھی ایک علم ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. جی تو یہ جب خود ہی اس پر عمل نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر بچوں کو بھی, اہل خانہ کو بھی اس نے امراض کے حوالے کرنے والی بات ہے. اللہ بچائے, اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. یہ مجھے یاد ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ وہ آدھا برگر میں نے کھایا تھا. حافظ صاحب آپ کے ساتھ ہی غالباً کھایا تھا, اور زندگی کا پہلا رات کے کسی آخری پہر میں. ہاں غالباً پیپروں کی تیاری کر رہے تھے تو منگوایا تھا. توبہ یا اللہ صاحب, وہ اس کو کہتے ہی اس کو وہ تھا, اس کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال. یوں کسی نے کہا جی آپ کو کھلاتے ہیں, آپ یاد کریں گے. آپ چلو بھائی ٹھیک ہے, ابھی رات پیپر تیاری کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے, میں بھی تھا نانوے سے ذیشان میں بھی تھے, تو ہم یوں پیپروں کی تیاری نانوے کی مسجد میں کرتے تھے جا کے. تو وہ آ تو گیا جی, وہ کھا بھی گیا صاحب. وہ جب اس کا بائٹ لیا نا جی, چک اس کا بھرا, تو وہ جب اندر جا رہے ہیں تو اس ایسے جیسے نہیں چیز کوئی آپ کو جلاتی ہوئی مطلب جا رہی ہے اندر نالیاں اس طرح کا. توبہ, کانوں کو ہاتھ لگائے بھی, یہ تو مطلب کوئی اب اس کو مجذوب ہی کھا سکتا ہے اس کو, اور کو عقل مند نہیں. بہت سارے عقل مند کہلانے والے لوگ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں, اب بھی وہ یعنی ہے ترکیب میں ہے.
چلیں اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے. تو یہ وہ سمجھ جائیں, کھانے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, پرہیز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے.